بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اسلام چاہتا یہ ہے کہ انسان صحت مند رہے، اور صحت مند ہونا دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کا جسم تندرست اور توانا ہو اور اس کو کسی قسم کی جسمانی بیماری نہ ہو، اور دوسری بیماری جس سے اسلام لوگوں کو بچانا چاہتا ہے وہ ہے دل کی بیماری، کہ دل کے اندر بھی کچھ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے حسد، جیلیسی، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ بیماریاں ہیں۔ تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولے بیان کیے ہیں اور انسان کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ آج ایک بیماری کا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ بیماری ہے تکبر کی، ایروگینس، کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں سے بہتر جانتا ہے اور اپنے مقابل کو ذلیل سمجھتا ہے۔ تو جب یہ بیماری کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا دل چند ہی دن کا مہمان ہوتا ہے، اور کچھ دن کے بعد اس کا دل نہیں رہتا، بلکہ ایک زندہ لاش کی طرح اپنے دل کو وہ اپنے جسم میں اٹھائے پھرتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا گناہ اور بیماری یہی پیدا ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتوں کو اور کائنات کی ہر چیز کو حکم دیا۔ اگرچہ کائنات کی ہر چیز کو حکم دینے کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن جب کسی بڑے آدمی کو حکم دے دیا جاتا ہے تو چھوٹوں پر وہ حکم خود بخود نافذ ہو جاتا ہے۔ فرشتے مرتبے میں بڑے تھے، جب ان کو حکم دیا گیا تو کائنات کی ہر چیز کو حکم خود بخود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کا ادب کرو اور ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، تو تمام لوگوں نے ادب کے طور پر اور تمام فرشتوں نے اپنے سر کو جھکا دیا، مگر ابلیس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری جبلت، میری فطرت اور میرے نیچر میں بڑائی ہے، لہذا میں ان کو سجدہ اور ان کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ بس یہی ایک دنیا کا سب سے بڑا گناہ تھا جو پہلے ہوا، اور اس وقت سے لے کر آج تک انسانوں کی ایک بڑی تعداد اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس بیماری کا ذکر کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، کہ شیطان اور ابلیس اللہ کا بہت ہی مقرب بندہ تھا اور فرشتوں کے صفوں میں داخل ہو گیا تھا، اور اس کو اللہ تعالی کی طرف سے بڑی مراعات اور نعمتیں حاصل تھیں، لیکن جب اس کے دل میں یہ غرور اور تکبر ہوا تو اللہ تعالی نے اس کو ذلیل اور خوار کر دیا اور لعنت کا ایک طوق اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، لعنت کا ایک طوق ان کے گلوں میں پڑ جاتا ہے۔ لہذا ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے غور کریں کہ کہیں ہم اس بیماری کا شکار تو نہیں ہیں، ہم دوسرے والے کو اپنے سے کمزور، اپنے سے ذلیل تو نہیں سمجھتے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو یہ خطرناک بیماری ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس بات کا مراقبہ کیا جائے کہ ایک دور تھا کہ ہم کچھ نہیں تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری چیزیں عطا کی۔ جب ہم دنیا سے آئے تھے تو بے کس تھے، لاچار تھے، کمزور تھے،
ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ خود کھا سکیں، اس قابل بھی نہیں تھے کہ ہم اپنا کپڑے کو خود بدل سکیں، ہم دوسرے کے محتاج تھے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب انسان اس دنیا سے جائے گا پھر بھی اتنا کمزور ہوگا کہ وہ نہ اپنے پیروں کو ہلا سکتا ہے نہ آنکھوں کو ہلا سکتا ہے۔ تو اس کا مراقبہ کریں، اس سے تکبر ختم ہوگا اور لوگوں کی عزت آپ کی اور ہماری نظر میں پیدا ہوگی۔